بعض علاقوں میں اور بعض مساجد میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب کو جو نکاح خوانی کا پیسہ ملتا ہے تو وہاں کے کمیٹی والے لوگوں نے اس بات کو رائج کر رکھا ہے، امام صاحب سے یہ بول رکھا ہے کہ آپ کو نکاح خوانی کا جو پیسہ ملے گا 2000 ملے یا 5000، اس میں سے آدھے پیسے آپ مسجد کو دیں گے۔ وہ امام صاحب آدھے پیسے مسجد کو دے دیتے ہیں۔ تو آج مسئلہ یہ ہے، کیا کمیٹی والوں کا امام صاحب سے یہ کہنا کہ آدھے پیسے آپ اپنے نکاح خوانی کے پیسے میں سے مسجد کو دیں گے جائز و درست ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات، کیا ایسا پیسہ مسجد میں لگانا جائز و درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا اس انداز میں امام صاحب سے پیسہ لینا امام صاحب کی حق تلفی ہے یا نہیں ہے؟ کیا امام صاحب سے اس انداز میں پیسے لینے پر امام صاحب پر ظلم و زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم ان ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ باتیں جاننے سے پہلے ہم اپنے تمامی بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ حالانکہ یہ بات ہم اپنی ہر ویڈیو میں بولتے ہیں، لیکن جس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کا جی نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ فی الحال ہم تو یہ سوچ کر بول دیتے ہیں یہ مسائل، یہ دینی معلومات ہمارے بھائیوں تک پہنچتی رہے تاکہ وہ ان دینی مسائل کو سیکھ کر فیضیاب ہوتے رہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کو جو نکاح ملتا ہے مہینے میں، 2 مہینے میں، یا کبھی کبھار 6 مہینے میں گزر جاتے ہیں تب جا کے ایک نکاح ملتا ہے۔ اب اس ایک نکاح میں ملنے والی رقم 1000 بھی ہو سکتی ہے، 5000 بھی ہو سکتی ہے۔ تو امام صاحب سے کمیٹی کے لوگ یہ بول کر لے لیتے ہیں کہ اس میں سے آدھا روپیہ آپ جو ہے مسجد کے لیے دو گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نکاح کے پیسے پر چاہے وہ 100 روپے ہوں یا 1 روپیہ ہو، صرف اور صرف امام صاحب کا حق ہے اور کسی کا اس پیسے پر بالکل حق نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب جب اس پیسے پر صرف امام صاحب کا حق ہے تو کمیٹی والوں کا امام صاحب سے ان پیسوں میں سے آدھے روپے لے لینا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز، امام صاحب کے ان پیسوں کو لے لینا یہ امام صاحب کی حق تلفی ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حق تلفی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا حق مارا گیا ہے سب سے پہلے وہ حق اس کو واپس کیا جائے، پھر جس کا حق مارا گیا ہے اس سے معافی مانگی جائے، پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی بات، یہ امام صاحب پر ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ جس پیسے پر صرف اور صرف امام صاحب کا حق ہے اس پیسے کو یہ کہہ کر کہ آدھے پیسے آپ مسجد میں دیں گے، مسجد میں ضرورتیں ہیں اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، تو یہ امام صاحب کا پیسہ مسجد میں لگانا ناجائز و حرام ہے۔ اچھا، اب آ جائیے دوسری طرف، اگر کسی کمیٹی والے کے دل میں، کسی صدر کے، کسی ممبر کے، کسی خزانچی کے دل میں واقعی مسجد کی اتنی محبت ہے، مسجد سے اتنا لگاؤ ہے کہ وہ مسجد کو بڑے خوبصورت انداز میں بنانا چاہتا ہے، تو کیا مسجد کو خوبصورت انداز میں صرف امام صاحب کے پیسے سے بنایا جائے گا؟ یہ قانون امام صاحب کے لیے کیوں بنایا گیا؟ یہ قانون امام صاحب کے لیے بنانا سراسر ظلم، زیادتی اور حق تلفی ہے۔ اگر واقعی آپ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے مسجد کی تو یہ قانون آپ اپنے لیے کیوں نہیں بناتے؟ آپ کی بستی میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو مہینے کا 20,000 بھی کمانے والے ہوئیں گے، یا 50,000 روپے پر منتھ کمانے والے، یا 30,000 روپے پر منتھ کمانے والے۔ کبھی آپ نے یہ قانون ان کے لیے بنایا کہ بھائی آپ مہینے میں 50,000 روپے کماتے ہو، آج سے ہم یہ قانون بناتے ہیں کہ ان 50,000 روپے میں سے آپ 10,000 روپے پر منتھ مسجد کو دو گے؟ کبھی قانون بنایا آپ نے؟ نہیں بنایا نا، کیونکہ وہاں بھی یہ قانون بنا ہی نہیں سکتے۔ اگر وہاں بھی یہ قانون بنانے کی کوشش کریں گے تو کوئی بستی والا آپ کے حلق میں ڈنڈا کر دے گا کہ تیری جرت کیسے ہو گئی؟ میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں اتنا مسجد کے دوں۔ پریشر بنا کر یا دباؤ بنا کر یا دباؤ ڈال کر آپ مجھ سے پیسہ نہیں لے سکتے مسجد کے لیے، جب میرا دل ہی نہیں چاہتا ہے دینے کے لیے۔ جتنا میرا دل چاہے گا اتنا روپیہ میں دوں گا۔ اگر میرا جی چاہے گا مہینے میں 200 روپے دینے کو تو میں 200 دوں گا، اور میرا جی چاہے گا مہینے میں 10,000 روپے دینے کو تو میں 10,000 روپے دوں گا۔ تو وہاں پیسہ نہیں کرتے، کیونکہ وہاں جھگڑے ہو جائیں گے۔ جس سے آپ یہ کہو گے 10,000 روپے پر منتھ تو نے ہر مہینے میں ہم نے تجھے لینا ہے مسجد کے لیے، تو وہ آپ سے لڑے گا، جھگڑا کرے گا، ہو سکتا ہے لڑائی بڑے پیمانے پر ہو جائے۔ لیکن امام صاحب بیچارے کیا کریں، بیچارے مجبور ہیں وہ، اس لیے وہ ہے آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص کمیٹی والوں سے میری گزارش ہے، اللہ کے واسطے نکاح خوانی کا جو روپیہ ہے وہ صرف اور صرف امام صاحب کا ہے۔ یہ جو قانون آپ نے بنا رکھا ہے یہ سراسر شریعت کے خلاف اور امام صاحب کی حق تلفی ہے۔ ایسا قانون نہ بنائیں۔ جہاں کہیں یہ قانون بنایا ہوا ہو اس قانون کو فوراً سے پہلے ختم کر دیں اور امام صاحب سے کہیں ادباً کہ امام صاحب یہ نکاح کا پیسہ صرف اور صرف آپ کا ہے، اب تک جو ہم نے کیا وہ غلط ہے،
لیکن اب ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، یہ پیسہ آپ کا ہے، ان پیسوں کو آپ ہی رکھا کیجیے۔ یہ ہوتی ہے انسانیت، یہ ہوتی ہے امام صاحب سے محبت، یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد سے محبت۔ یہ کیسی محبت کہ ایک امام صاحب کا حق مار کے، جو کہ نائب رسول کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، ان کا حق مار کے مسجد بنا رہے ہو اور سوچ یہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا۔ ارے کبھی دماغ کا استعمال کرنا چاہیے آپ لوگوں کو یا نہیں چاہیے؟ کیا کبھی کسی کا حق مار کے کوئی کام کرنے سے، جائز کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے، آپ خود اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ مجھے، کیا ایسے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ آپ ایک امام صاحب کا حق مار کے جو ہے ان روپوں کو مسجد میں لگائیں گے؟ ہرگز ایسے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں، جہاں کہیں یہ قانون بنے ہوئے ہوں ان قانونوں کو ختم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔